بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے میرے ایک دوست کی آج صبح کال آئی، سینئر دوست، پی ٹی وی میں میرے کولیگ تھے، کہ کیا یار یہ بتاؤ، یہ بات درست ہے کہ عمران خان کے پاس 19 تاریخ تک صرف وقت رہ گیا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد؟ اب اس میں بڑے چھپے ہوئے سوالات تھے کچھ، تو میں نے اہم سمجھا کہ آج ہم آپ سے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں۔ ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایز اف جو آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ پہ ایک تلخی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ فوج جو ہے وہ پیچھے سے دے آر موونگ اوے، تو عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہے۔ اصل میں بات سمجھنے والی ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت بڑے یہاں پہ ایونٹ پاکستان میں اور افغانستان میں یہ ہو چکے ہیں، اور اب نیکسٹ فیز جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے فوج اور اس کی آپس میں جو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں اس سے۔ افغانستان اور یہ پورے علاقے میں بنگلہ دیش، پاکستان، چائنا، یہ آگے سینٹرل ایشیا، ایران، ترکی، یہاں سے فٹ آن گراؤنڈ امریکہ کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اکنامک انٹرسٹ اپنا جو ہے وہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ انفلوئنس وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تو فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دے وانٹ کہ ان کو دوبارہ سے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کو، وہ آگے چلتے ہیں۔ اب ایک ایڈیفس بہت بڑی ڈیمولش ہو گئی ہے یو ایس پریزنس کی یہاں پہ، بٹ ملبہ تو پڑا ہوا ہے گراؤنڈ میں، ملبہ ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو جو ملیٹنٹ پارٹیز اور گروپس وغیرہ جو ہیں وہ بھی، جیسے ہم نے کل کے ویلاگ میں آپ سے شیئر کیا تھا، بٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن بھی تو نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی ہزیمت ہے انڈیا کے لیے کہ ان کی کانفرنس میں چائنا اور پاکستان نہیں گئے جو افغانستان پہ وہ کروا رہے ہیں۔ سائملٹینیسلی ٹرائیکا پلس کی میٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، جس میں روس، چین اور امریکہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان بھی ہے، اور ساتھ ہی متقی کو بھی وہاں سے جناب متقی کو بلایا گیا ہے افغانستان سے، افغان گورنمنٹ بھی ہے۔ تو جو مین پرنسپل سٹیک ہولڈرز ہیں دے آر ہیئر، ناٹ اوور دیئر۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے معاملہ آگے چلنا ہے۔ یہ ٹرائیکا پلس کی میٹنگ تھی جس کے نتیجے میں یہ طالبان کی فائنل، یہ جو امریکہ کی رخصتی اور یہ سارا کچھ جب ہوا اور طالبان کا ٹیک اوور ہوا، جب اس میں مجھے یاد ہے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جو جوتی ملہوترا ہیں، انڈین پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، وہ انٹرویو کر رہی تھیں رشین انوائے کا، جن کا نام ہے ضمیر کابلوف۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ ٹرائیکا کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان جا رہا ہے، انڈیا کو بھی انوائٹ؟ انہوں نے کہا نہیں، انڈیا نہیں۔ انہوں نے کہا وائی؟ انہوں نے کہا آر یو نیبر، واٹ از یور اسٹیک دیئر، یو آر ناٹ۔ سنپ کر دیا انہوں نے وہیں پہ۔ تو انہوں نے نہیں بلایا انڈیا کو۔ بعد میں بڑی منت سماجت کرنے کے بعد روس نے، جو بعد میں ہوئی انڈین وائے آبزرور کے طور پہ اور بٹ اور اس کے نتیجے میں اب ادھر پھر انڈیا نہیں ہے اور نیبر بھی نہیں ہے ایکسکیوز می، پاکستان کو نیبرز میں پاکستان ہے، پرنسپل سٹیک ہولڈر یعنی کہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈسپنسیشن ہے اس کو آگے چلانے سے پہلے جو پاکستان کا کنسرن تھا طالبان والا، وہ افغان طالبان نے ایڈریس کر دیا، جیسے ہم نے آپ کو کل بھی بتایا۔ تو کیا اس کو فلیکسیبل رکھ کے آگے چلایا جائے کہ نہ چلایا جائے؟ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کو آگے چلایا جائے، اور لیکن عمران خان کا بڑا سخت سٹینس ہے اس کے اوپر کہ اس کو جو ہے وہ بالکل فارم رکھ کے دوسری طرح سے چلایا جائے آگے کرنے کے لیے۔ اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت باہر ہیں، اب مثال کے طور پہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی تو چلو کرمینل ہیں، وہ نہ ہوں، کیا مسلم لیگ نون ساری کرمینل ہے؟ میں بڑے محب وطن لوگوں کو، بڑے بریلینٹ لوگوں کو جو پاکستان کا اچھا چاہتے ہیں جانتا ہوں، نون لیگ کے ڈائی ہارڈ ووٹر ہیں۔ پارٹی کو تو اب باہر نہیں کر سکتے، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ شنفن کے ساتھ وہ ہوا اور بیچ میں وہ چلے، اور آگے چلے گا معاملہ سارا اسی طرح۔ تو جو فلیکسیبل آگے سلسلہ چلنا ہے، لگتا یہ ہے کہ فوج جو ہے اب آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی، نیچرل وہ آگے وہ چل رہا ہے جس طرح بھی آگے چلنا ہے۔ نیچرل چلنے کے نتیجے میں ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2022 میں الیکشن ہوتے ہیں تو امکان ہے کہ عمران خان لوز کر دے، اور 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو امکان ہے کہ عمران خان پھر دوبارہ آ جائیں،
کیونکہ وہ جو کام کر رہے تھے اس کا پورا 360 ڈگری سائیکل کمپلیٹ ہو گئے. کچھ ڈیویڈنٹ بھی, کیونکہ جو پرائسز بڑھانی ہیں تو اگلے 6 مہینے میں آئی ایم ایف کے گیس کی, بجلی کی آج بھی 2 روپے کچھ پیسے قیمت بڑھائی ہے پر یونٹ, تو ایک دن پہلے بڑھائی ہے جو اپلیکیبل ہوگی سارے, بجلی گیس ساری اور مہنگائی یہ وہ. آگے جا کے جب یہ سٹیبل ہونا ہے کام تو اس وقت الیکشن جو ہیں وہ ہو کے دوسری پارٹی کے آگے اگر 22 میں ہوتا ہے تو اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ اگر اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان ہاؤس چینج لے آیا جائے, جس کے لیے بہت سے خوبصورت شکلیں موجود ہیں. محمد میاں سمرو ہیں اور ہمارے شاہ محمود قریشی بھی ہیں. شاہ محمود قریشی اس لیے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں کہ مجھے یاد ہے جب زرداری, آصف علی زرداری آئے تو وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کا نام تھا سامنے کافی, اور ہم نے ان کو مبارک بھی دے دی, یہ گلے بھی ملے ہم سے پارلیمنٹ کے بعد سب میں خوشی میں, جی جسے کہتے ہیں نا دعائے خیر جرنلسٹوں سے, چلیں جی خدا آپ کی زبان مبارک کرے. اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ امین فہیم کا بھی ڈالا ہوا تھا, ضیائی واش تھا وہ, تو زرداری صاحب نہیں تھے چاہتے کیونکہ وہ تو بے نظیر بھٹو کے لائلسٹ سمجھے جاتے تھے, تو زرداری صاحب نہیں تھے چاہتے وہ. بٹ یوسف رضا گیلانی صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو پرائم منسٹر سٹف اسی لیے شاید پروبیبلی یہ بھی ایک بات تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں اور ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے اس کے بڑے کلوز بھی ہیں, ہیلری کلنٹن کے ساتھ بڑے پرسنل ریلیشن شپ تھے, ورکنگ ریلیشن شپ کام کے سلسلے میں دونوں بات چیت کر لیتے تھے دے وڈ. اور ڈیموکریٹ اور جو بائیڈن جو ہیں ظاہر ہے وہ تو اس وقت وہ بعد میں وائس پریزیڈنٹ رہے اور سارا, تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو کرنٹ یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے اس کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ از ویری کلوز, تو وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں. تو اپوزیشن کی کوشش ہے کہ یہ کر لے, اور اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو ظاہر ہے پنجاب کی حکومت بھی پھر چل نہیں سکتی. تو پنجاب میں اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے بٹوین کاف لیگ اور نون لیگ, کہ جو سی ایم کا سلاٹ ہے وہ نون لیگ کو دے دیا جائے اور کاف لیگ جو ہے اس کو کچھ وزارتیں دی جائیں, پرویز الہی وغیرہ آگے چل. تو ظاہر ہے مشکل تو ہے, لیکن اس کا تعلق ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ نہیں ہے جو لوگ باندھ رہے ہیں. یہ ایک نیچرل ڈسپنسیشن ہے کہ اس سے آگے جو ہے وہ اس طرح سے فوج وہ ظاہر سپورٹ نہیں کر سکتی, نہ ہی کرنا چاہیے بھی نہیں. تو آگے سلسلہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ سب کچھ نہ ہو, عمران خان کنٹرول کر لیں پارٹی ان کی. عمران خان سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پارٹی پہ اس طرح سے توجہ نہیں دی, اپنے جو لائلسٹ تھے ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ کیبنٹ کا ممبر ہی نہیں تھے, اور باقی پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے فارم اپ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کچھ لوگوں کی بات چیت دوسری پارٹیوں کے ساتھ ٹکٹ سے آلریڈی کو تھی کہ جی اگر یہ ہوا تو ہم آپ سے ٹکٹ لیں گے, ہم الیکٹیبلز ہیں. تو یہ جو الیکٹیبلز کے سلسلہ شروع میں تھا, شروع میں تو لگا کہ شاید کچھ سیٹیں ملیں گی, بٹ اٹ ہیز ناٹ پیڈ دیم آف. غلطی شاید عمران خان سے تب ہوئی ہے جب جسٹس وجی کو انہوں نے ہٹا دیا, اور الیکشن اس وقت اس طرح سے اگر, اور پھر وہ فوزیہ قصوری وغیرہ, اگر اس وقت الیکشن اس طرح سے ہونے دیتے اور چلتے تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پارٹی ہوتی بہت بڑی, صرف عمران خان کے کلٹ آف عمران خان کو ووٹ نہ جا رہے ہوتے. تو یہ وہ سلسلہ ہے. باقی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نارمل تعلقات ہوں. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں 8-9 بلین ڈالر کی امریکہ میں ہیں اور باقی ساری یورپین یونین میں. آخری چیز میں آپ کو بتاؤں, اسد عمر نے ابھی ایک ولسن سینٹر میں ایک پریزنٹیشن دی, اور اس کو جو ماڈریٹ کر رہے تھے وہ مائیکل کوگر مین تھے جو ہمارے 3 سال امبیسڈر ہیں. 2 امپورٹنٹ چیزیں اس میں آئیں صرف زیادہ. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہینکی پینکی نہیں, کوئی لیگو سسٹم, کوئی چلڈرن کار نہیں, ناٹ دا بال پارک فگرز ایگزیکٹ ہے. واٹ از دی انویسٹمنٹ آن سی پیک؟ تو اسد عمر نے بتایا کہ تقریباً 26-27 بلین ڈالر کی ہے, جس میں سے 15.5 کے قریب آ چکے ہیں اور باقی جو ہیں اگلے 1 سال میں وہ آ جائیں گے. دوسرا چیز جو ہے وہ کوشچن نہیں تھا, اٹ واز اے کنسرن. انہوں نے کہا یہ جو 5G اور ٹیکنالوجی میں ہیں جو فائبر آپٹک, تو یہ تو وہ جاسوسی کریں گے, تو ریگولیٹری انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اسد عمر نے بتایا کہ ریگولیشن ہم اچھی کریں گے, اور وہ سارا کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ سی پیک بننے کے بعد بھی ہمارا اکنامک فیوچر تو لائف لائن تو مل جائے گی, بٹ ویسٹ کے ساتھ ہم تعلقات توڑیں گے نہیں. چین نے بھی نہیں تھے توڑے. چین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر آج بھی امریکہ ہے. ساری ویلتھ جو نچوڑی ہوئی ہے وہ یورپین یونین ان رچ افریقہ وغیرہ میں, تو وہ اب ڈائیورسیفائی انویسٹمنٹ سی پیک اور بی آر آئی کے ذریعے. انیشیل جو ڈینگ زیاؤ پنگ کے بعد کے 20-30 سال یہ جو امریکہ لڑتا رہا,
یہ جو انہوں نے سپنج کی طرح دنیا سے پیسہ نچوڑا ہے وہ ظاہر ہے ان امیر ملکوں سے، اور انہوں نے ساروں نے کمپنیوں نے ادھر آ کے سستی لیبر پہ پلانٹ لگانے شروع کیے۔ اب یہ جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے کہا جی نوکریاں ساری وہاں پہ ہیں تو ہم خود بنائیں گے، پتہ لگا خود بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر خود بنائیں گے تو ایک تو وائبل نہیں ہے، دوسری بنانے میں جتنی دیر لگے گی شارٹیج، سول انریسٹ ہو جائے گا امریکہ میں۔ تو وہ ایک انہوں نے بغیر لڑے ایک اپنے آپ کو ایک اور سپر پاور پہ لے آئے ہیں اور انہیں ڈی تھرون کر دیے۔ تو اس لیے چائنا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم ویسٹ کے ساتھ نہ رہیں، اسی وجہ سے شاید آئی ایم ایف کے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے تحت رکھ کے ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آگے چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کے لیے آگے مشکلات تو ہیں، اور لیکن شاید وہ اس کو مینج بھی کر لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ فوج دشمن ہو گئی ہے اور وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر رہی ہے، آئی تھنک دیٹ وڈ ناٹ بی ٹوٹلی رائٹ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور ہو سکے تو کچھ اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم آپ کی لیے اس کو اور امپروو کر سکیں۔ اللہ حافظ۔